عزیز احمد خان صاحب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان حالات کو بہت قریب سے دیکھا. اس لیے یہ آئی ایم ویری فارچونیٹ کہ ایٹ لیسٹ 2 of them آر آن دا پینل ہیئر. ریاض خان صاحب مجھے آپ یہ بتائیے گیون یور ویری ڈیپ انسائٹس انٹو دس پرابلم کہ آپ اشرف غنی صاحب کے جو بیان ہیں آؤٹ ریچ سے لے کے اس ٹرن اراؤنڈ تک اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے ان کے اوپر جو دباؤ ہے اس کے بارے میں تو طلعت صاحب نے بتلا دیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو یہ بیانات ہیں اصل میں ہم ان کی طرف سے الزام تراشی اور تلخ بیانی جو ہے اس کے کافی عادی ہو گئے ہیں اب. لیکن ساتھ ایک تھوڑی سی روشن کرن بھی نمودار ہوئی ہے کہ آستانہ میں وزیر اعظم نواز شریف اور اشرف غنی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ شاید اس سے کچھ تھوڑا سا ایک مثبت تبدیلی تعلقات کے اندر آئے. لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا بات ہے کہ اگر ہم اب طالبان کی پشت پناہی نہیں کر رہے ہیں تو ہم کابل کو یا واشنگٹن کو اس بات پر قائل کیوں نہیں کر پاتے کہ جی اب ہماری طرف سے جو ہے کسی قسم کی دراندازی دخل اندازی جو ہے وہ نہیں ہو رہی. کچھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے بعض جو نیریٹیوز ہیں بیانیے ہیں اس میں بھی کافی کج ہے. مثلا ہم عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کے بغیر افغانستان کے اندر کوئی امن ممکن نہیں ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ اس سے ہم یہ بھی ایک تاثر دے رہے ہیں کہ شاید جو افغانستان کے اندر بدامنی ہے اس کے اندر بھی پاکستان کا ہاتھ ہے یا یہ ہم پاکستان کا جو رول ہے اس کے بارے میں بڑے اصرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ پاکستان کا رول جو ہے وہ ہونا چاہیے. اگر وہ رول ہے تو بنیادی طور پہ وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ دوسرے آپ کے پاس آئیں اور آپ سے بات کریں. جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی بات جو مختلف فریقین ہیں انہوں نے کبھی بھی یہ میں 1980 کی دہائی سے اب تک کی بات کر رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے تو کبھی بھی انہوں نے ہماری بات جو ہے اس کو نہیں مانا. ہم بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم طالبان کو جو ہے وہ مذاکرات کی میز کے اوپر لے آئیں گے. اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا تو طالبان سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں کہ ان کی لیڈرشپ کہاں ہے. تو یہ کچھ تضاد ہیں اس قسم کی چیزیں. لہٰذا ہمیں کچھ تھوڑی سی اپنی سوچ کے اندر ایک واضح ایک صاف پن جو ہے وہ لانا پڑے گا. تو ایک بات تو یہ ہے اس میں کوئی کہنے میں مجھے آر نہیں کہ بنیادی طور پر وہاں پر بہت بڑے بڑے مسائل ہیں, پالیسی کے مسائل ہیں. امریکہ کی مثال کے طور پر آپ پالیسی لے لیجئے کہ وہ ایک طرف ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف طالبان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. تو ہاؤ کین یو پٹ دیز ٹو تھنگس ٹوگیدر. میں بعض اوقات یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے پالیسی ایررز مسٹیکس جو ہوتے ہیں ان کے نتائج جو ہیں ان کے اوپر ان کو بھی دیکھنا چاہیے. مثلا عراق ہے, عراق کی افغانستان سے زیادہ بری حالت ہے. وہاں پر تو کوئی ISI نہیں ہے, وہاں پر تو کوئی پاکستان نہیں ہے. بہرحال تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سارا اپنی ناکامیوں کا الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈالنا جو ہے وہ کس حد تک جائز ہے. آخر میں یہ کہوں گا میں کہ جو یہ مذاکرات اور امن کی کوششیں ہوتی ہیں اس کے اندر پاکستان کو جو ہے بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایگرنس نہیں شو کرنی چاہیے کہ جی ہم ایک اپنا کوئی رول جو ہے وہ چاہتے ہیں. جو رول ہے اور وہ ہے اور اس وجہ سے لوگ آپ کی طرف رجوع کریں گے. جب وہ رجوع کریں تو آپ ان سے کہیں کابل اور واشنگٹن کے جی آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اگر ہم اس کے اوپر کچھ کر سکتے ہیں تو پھر ہم وہ رول جو ہے وہ پلے کریں, ورنہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور دوسری چیز جو ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی پارٹی کو جیسے طالبان ہیں ان کی پشت پناہی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ جو ہے یہ ریسیپی ہے کہ یہ کانفلکٹ
جاری رہے گا. یہ اس بات کی ریسیپی ہے کہ وہاں پر جو ہندوستان کا اثر رسوخ ہے وہ بڑھتا جائے گا, کیونکہ جتنا ہم نظر آئیں گے کہ ہم طالبان کی مدد کر رہے ہیں یا اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں ان کی, تو دوسرے جو ہیں طالبان مخالف فورسز وہ لامحالہ دوسری طرف دیکھیں گی, ہندوستان کی طرف دیکھیں گی, ایران کی طرف دیکھیں گی, روس کی طرف دیکھیں گی. ٹھیک ہے. شیخ صاحب, جو ریاض محمد خان صاحب بات کر رہے ہیں اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم نے بہت سی چیزیں جو ہے, ایک تو ہماری جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اس میں تضاد ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جب غنی صاحب نے آؤٹ ریچ کیا تو اس میں ہم نے شاید اپنی استعداد سے بڑھ کے کچھ کمٹمنٹس دے دیں اور جن کو ہم پورا نہیں کر پائے, اور ان کو ہم پورا اسی لیے نہیں کر پائے جیسے کہ ریاض محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ 80 کی دہائی سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ہماری بات تسلیم نہیں کرتے. پرانی جو طالبان کی حکومت تھی وہ بھی ہماری باتیں تسلیم نہیں کرتی تھی, تو ہمیں یہ جو ہے اپنی صلاحیت سے بڑھ کے اس قسم کی کمٹمنٹس نہیں کرنی چاہیے. ڈو یو ایگری ود دیٹ سر؟ نو, آئی ایم سوری, ہم نے کمٹمنٹ کون سی کی ہے؟ ہم نے کمٹمنٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد کچھ واقعات افغانستان میں اس نوعیت کے ہوئے کہ اس کمٹمنٹ کو فلفل کرنے کی طرف ہم بڑھے نہیں. اب دیکھیے, میں آپ 3 چیزوں پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. ایک کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ تلخ زبانی ہوئی اور چیزیں ہوئیں, لیکن یہ ہم بھولتے ہیں کہ اشرف غنی صاحب نے 2 چیزیں کہی ہیں. کہا ہے کہ ہم پاکستان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, کہ وہ چاہتے کیا ہے, ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. دوسرا کہ افغان طالبان کو ہم نے دعوت دی ہے, ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں یہاں پہ دفتر کھولیں اور ہم سے بات چیت کریں. یہ بات چیت میں ریکنسلیشن کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ واضح ہے جب اس نے گلبدین حکمت یار جو کہ پروکلیم ٹیررسٹ تھا اس کا نام لسٹ سے ہٹوایا اور اس کو کابل میں ویلکم کیا. صحیح ہے کہ مخالفین ہیں, اب حزب اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ کابل میں بھی مارے جا رہے ہیں اور پشاور میں بھی مارے جا رہے ہیں, اور اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ افغان پارٹیز جو ہیں ان کے بہت سارے نمائندے ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ مفاہمت کے لیے اشرف غنی چاہتا ہے کہ مفاہمت ہو اور اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افغانستان میں ہر ایک تیار ہے. افغانستان میں بہت سارے لوگ ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ جو غیر استحکامی حالات ہیں وہ رہیں اور ان کے رہنے سے جو ہمیں فوائد ملتے ہیں وہ ملتے رہیں. کل کے نیو یارک ٹائمز میں رپورٹ آئی ہے کہ جب وہ سنگین گئے تو پتہ چلا کہ افغان فوج سے جو ہتھیار لیے ہیں اور جو ہتھیار خریدے ہیں, جو ایمونیشن بلٹس خریدی ہیں, ان کی قیمت اب کم ہو گئی ہے کیونکہ اتنی مقدار میں خریدے ہیں کہ وہ سستے بک رہے ہیں. تو یہ پتہ ہے کہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کی یکجہتی, ان کی ڈسپلن میں بہت سارے فلاز ہیں, جو انتظامیہ ہے اس میں بہت سارے فلاز ہیں. یہ ضرور ہے کہ نارکوٹکس وہاں پہ بڑھتے ہوئے ہیں, کم نہیں ہو رہے. یہ سب مسئلے ہیں, لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہمارے بغیر استحکام نہیں آ سکتا, تو دوسرا پہلو بھی صحیح ہے کہ اگر افغانستان میں استحکام نہیں آتا تو پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا, اور پاکستان کے سرحدی علاقے جو ہیں وہ سب اس تکلیف کے میں مبتلا رہیں گے. ہمارے لیے اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر افغانستان میں صورتحال بری ہے اور وہاں پہ بات چیت کرنے کا موقع صحیح نہیں مل رہا, تب بھی ہم کوشش جاری رکھیں, کیونکہ ہمارے افغان عوام کے بعد پاکستانی عوام ہے جس کو زیادہ دلچسپی ہے اور جس کی زیادہ مفادات اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ افغانستان میں استحکام آئے. تیسری چیز, اس سے آپ کی جو باقی دنیا کے ساتھ رشتہ ہے, جس کا ریاض محمد خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اب آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی ہے. آپ جو کہتے ہیں اس پہ کوئی یقین نہیں کرتا. یہ کریڈیبلٹی کے بغیر آپ ڈپلومیسی چلا نہیں سکتے. آپ کو کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی پڑے گی. اور آپ کو میں ایک اضافہ کر دوں کہ ہم نے ایک انآرڈینیٹ فیئر کریٹ کیا ہے, ایک بے بنیاد نہیں, لیکن اس جو خدشات ہیں ہندوستان کے کردار کے,
ان کو ہم نے اتنا بڑھا چڑھا کے ذکر کیا ہے کہ ہم کوہیرنٹ پالیسی افغانستان کی طرف نہیں بنا سکے. ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہندوستان افغانستان سے کیا کر سکتا ہے جو کہ ہماری لمبی سرحد جو ہندوستان کے ساتھ ہے اس سے نہیں کر سکتا, اور ہمیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے کہ افغانستان میں استحکام لانے کے لیے نہیں. لیکن شیخ صاحب اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں تو یہ ہے نا کہ مشرق کی سرحد سے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے انڈیا, اور مشرق کی سرحد سے کر بھی رہا ہے, لائن آف کنٹرول پہ بھی, ورکنگ باؤنڈری پہ بھی. لیکن دیر از سم تھنگ کالڈ ڈبل انویلپمنٹ آلسو. اگر آپ کو مغرب کی طرف سے ایسا موقع ملتا ہے کہ جہاں سے آپ دوسری سائڈ جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کر سکے, تو آئی تھنک that's a find space for it. Look, the conventional strength, let me be blunt, the conventional strength differences between our two countries is such that is not necessary. نہیں, اس میں اگر میں ایک بات عرض کر سکوں وہ یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے آپ کو کبھی بھی کوئی کنونشنل تھریٹ نہیں آئے گی. یو کیناٹ کنسیو آف اے سچویشن کہ افغان فورسز جو ہیں دے وڈ بی مارچنگ اکراس خیبر ٹورڈز پشاور. جو خطرہ ہے دیکھیے وہ خطرہ جو ہے وہ وہی ہے. جو گیٹس کے ایشو کے اوپر جو فائر ایکسچینج ہوا, ابھی جو قلی جہانگیر اور قلی لکمان میں ہمارے لوگوں پہ فائرنگ ہوئی, اور جو کوورٹ آپ کیمپس کے ذریعے کر سکتے ہیں, فار دیٹ یو ڈونٹ نیڈ کنونشنل. دیکھیے کنونشنل فورسز یہ جو چیزیں ہیں یہ پن پرکس ہیں ایک لحاظ سے. جو دباؤ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جبکہ آپ کی فورسز سرحدوں کے اوپر آئیں. تو جو خطرہ ہے افغانستان کی طرف سے وہ وہی ہے جو آج کل ہے. ایک تو یہ جو ایکسٹریمزم وغیرہ کی بات ہے, دوسرے جو ہے جو ہندوستان افغان ٹیریٹری استعمال کر رہا ہے ہمارے خلاف. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو بھی روکنے کے لیے ہمیں کابل کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. ہمیں طالبان کا راستہ جو ہے وہ اس طرف نہیں لے جا سکتا. تو ہمیں جو ایکٹیویٹیز ہیں, that's a very important point. میں نے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بیلا کی سیشنز میں ہم بات کر رہے ہیں افغانستان اور ایران کا بھی ہم ذکر کریں گے. کوئکلی افغانستان کے اوپر میں ڈاکٹر رفعت حسین کی ٹیک لے کے, تو میں نجم الدین شیخ صاحب کوئی نقطہ اٹھانا چاہتے ہیں, لیکن اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ایران کے حوالے سے بھی بات ہو جائے. جی ڈاکٹر رفعت حسین, بٹ کوئکلی سر بیکاز آئی وانٹ گو ٹو ایران. جی ویری ویری کوئکلی. میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے نیریٹو کے اوپر جو اسٹینڈرڈ نیریٹو جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک بہت بڑا چینج اس وقت آیا جب وہاں پہ جو بلک کے اندر جب اٹیک ہوا تو اس وقت پاکستان حکومت نے اس کو دہشت گردی کا ایک واقعہ سمجھا اور اکراس دا بورڈ اس کی کنڈیمنیشن کی. اس میں پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ ہم افغانستان حکومت کے ساتھ نہیں ہیں, بلکہ سولیڈیرٹی کے طور پہ انہوں نے کہا. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے اندر یہ جو نیریٹو کے اندر جو چینج آئی ہے وہ میرے خیال میں اس کا ادراک جو ہے وہ اشرف غنی صاحب کو ضرور کرنا چاہیے تھا, اگرچہ کہ وہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ کنسسٹنٹ ود دا پاسٹ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ریکنسیلیشن کے معاملے میں پاکستان کی طرف سے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو رہی. پہلا نقطہ تو یہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ اس وقت اپنے ملک کے اندر جب آپ خانہ جنگی کی کیفیت کا شکار ہیں, انسرجنسی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, تو اس وقت آپ کس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں ود وٹ کریڈیبلٹی کین یو آرگیو کہ ہمیں صرف کابل کی حکومت سے بات کرنی چاہیے. میرے خیال میں افغانستان کے اندر بہت سے ایسے لوگ جن کی طرف اشارہ نجم الدین شیخ صاحب نے بھی کیا, اگر وہ ایلیمنٹس ہیں, اگر گلبدین حکمت یار کے ساتھ اور ایسی بہت ساری فورسز ہیں جو کہ افغانستان کے اندر انٹرنل ڈائلاگ کرنا چاہتی ہے, تو میرے خیال میں پاکستان شوڈ نج دوز فورسز فارورڈ. اور وہ پاکستان کا یہ جو رویہ جو ہے نا کہ تو وی ڈو ناٹ ہیو ٹو نیسیسرلی چوز بٹوین کابل اینڈ دی افغان انسرجنٹ.